السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ خان صاحب، آپ کے مرشد جو ہیں وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پارٹی باہر جو ہے وہ تو ان کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کانپنی شروع ہو چکی ہیں۔ پکی بات ہے یار دیکھو نا، سہیل آفریدی جو بھی ہوا اس کے ساتھ پنجاب میں، وہ واپس گیا ہے۔ بھئی یہاں جو بات کرنی تھی کر لیتا۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جس طرح کے انڈر 19 وہ تھے، اسی طرح کا ان کو انڈر 19 ریسیپشن ملی، کوئی خاص فرق نہیں تھا، لیکن اس نے جا کے خط لکھا ہے بڑا لمبا چوڑا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، جے ساڈے والا ہوگے تو پھر اسی بھی کریں گے۔ دسو یار، یہ کوئی طریقہ ہے خط لکھنے کا؟ اور یہ ویسے مجھے اب چاہیے، اب عبدالستار خان میں لکھتا ہوں نا خان، تو میں خان کو معطل کر دیتا ہوں اپنے نام کے ساتھ اگلے 10 دن کے لیے۔ اگر پٹھانوں نے یہی کرنا ہے، ابھی آپ اور معطل کریں گے اپنا نام، کیونکہ گوہر خان بھی ہے نا ایک، اس نے آج کہا جی کہ مجھے بھیک دے دیں۔ اس نے کہا کہ حالات، ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں اپنے کپتان سے ملنا چاہتا ہوں اور حکمرانوں سے ملاقات کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ سجاد صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہوں میں۔ یہ بھیک کا لفظ یہ بغیر عمران خان کے یا عمران خان فیملی کے کانسنٹ کے بغیر بیرسٹر گوہر استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ نہیں کر سکتا۔ وجہ؟ بھئی بیرسٹر گوہر نوکری کر رہا ہے، میں اگر نوکری کر رہا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماسٹرز کی کانسنٹ کے بغیر کوئی لفظ استعمال کر دوں؟ ایک ایک چیز کا حساب لیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے فقرہ کہا تھا اس میں تو 4 الفاظ ہیں، ہم نے آپ کو کہا تھا 3 الفاظ، یہ چوتھا لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا؟ اچھا، لیکن یہ جو آپ فیض حمید صاحب کا کیا کریں گے؟ وہ تو کہتے تھے کہ میں جناب ایسی کی تیسی وہ سب کی کر رہے تھے، آج ان کو سزا ہوئی ہے اور انہوں نے فوراً اپیل دائر کر دی ہے کہ یہ سزا معاف کریں میری، اور اپیل بھی کس سے کی ہے؟ عاصم منیر صاحب سے، جن کے خلاف وہ سازش کرتے رہے۔ کیا لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب ان کی سزا معاف کر دیں گے؟ یہ بات سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرشدی گروپ کو، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اس کی فیملی کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے جنرل کیا نام ہے؟ فیض حمید۔ دیکھو نا، میں نے کیسے پوچھا، جان کے پوچھا۔ جنرل فیض حمید، ایک زمانہ تھا سب کچھ یہی کر رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو اپنے کندھوں پہ لے کے آپ نے چلنا ہے یا اس کو نیچے پھینک دینا ہے؟ پھینک دیا۔ میری تو التجا ہی ہو سکتی ہے نا کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے کہا ہے ہم نے محاذ کھولا ہوا ہے، آپ نے فوج کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے، آپ نے پاور دیٹ بی کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے، تو جنرل فیض حمید کو کیوں کندھوں پہ بٹھایا؟ اٹھائیں، پھینکیں اسے۔ پھینک دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے کہا تھا آفیشلی پی ٹی آئی نے کہ یہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے نہ لیں جس طرح مرشدی گروپ لیتا ہے، جس طرح عمران خان لیتا ہے، عمران خان کی فیملی یا عمران خان کا کیمپ لیتا ہے کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ وہ بھائی، جنرل فیض حمید ان 2 میں سے ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان وہ فوج سے بھی دور ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی دور ہو گیا، پاور دیٹ بی سے بھی دور ہو گیا۔ اب جو بندہ رسپانسبل ہے کہ ایک لمبی اننگ کھیلنی تھی، پتہ نہیں کتنے سالوں پہ محیط تھی، وہ لمبی اننگ کھیلنی تھی، آپ نے فیض حمید کو کندھوں میں بٹھا کے یا خود فیض حمید کے کندھے پہ چڑھ کے اپنا فاصلہ ان لوگوں سے دور کر لیا جس کی وجہ سے آپ حکومت میں تھے اور جس کی وجہ سے آج آپ حکومت میں واپس نہیں آ رہے۔ آج پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، مرشدی کیمپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی تعلق ہی اس جنرل فیض حمید سے نہیں ہے، ہم اسے ڈس اون کرتے ہیں۔ اور بھائی وہ دونوں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی تھے۔ فیض حمید کا کہنا تھا کہ میں آرمی چیف آؤں گا تو آپ اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے، اس کا عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اگلی 5 سال کے لیے وزیر اعظم آؤں گا تو آپ اگلے 5 سال کے لیے آرمی چیف ہوں گے، تو آپ نے بچ جانا تھا یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز سے اور انڈیا کے ساتھ جنگ سے، شاید آپ بچ جاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں، اپنی پروڈکٹ کو
सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। सजाद साहब आप कह रहे हैं, वो कह रहा था कि अगर मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गया, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो नहीं था जनरल फैज़ अमीन। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि अगर मैं चला जाता हूँ कहाँ पर, अल जज़ीरा चला जाता हूँ, अगर मैं अल जज़ीरा का हो गया तो आप मेरे कहने पे कितना चलेंगे? एक बात होती है। हाँ साहब, वो एक कदम पीछे थे आर्मी चीफ से, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, पेशावर के कोर कमांडर थे। आर्मी चीफ से 1 इंच पीछे होने का मतलब ये है कि आर्मी चीफ नहीं है वो। एक कदम बहुत दूर की बात है। 1 इंच भी पीछे हो आप आर्मी चीफ नहीं है। नहीं, 1 इंच पीछे होने वाला आर्मी चीफ बना भी है कई दफा। यार कई लोग 1 इंच पीछे थे, आर्मी चीफ नहीं बन सके, और कई लोग तो 4-4, 5-5 कदम पीछे थे तो वो आर्मी चीफ अच्छा, बन गए। लेकिन खान साहब ये मैंने देखा, अकेला हम इमरान खान साहब को कह देंगे कि वो फैज़ हमीद की वजह से उनको नुकसान हो गया, या फैज़ हमीद को इमरान खान की वजह से नुकसान हो गया। मैंने देखा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं आपके, हर वज़ीर आज़म ने कोशिश की है कि एक ISI का सरबराह जो है ना, वो उसका अपना आदमी हो। मसलन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जनरल कुल्लू को लगाया था, एक रिटायर्ड जनरल को, ताकि ISI जो कर रही है मुझे पता चल सके। अगलों ने जनरल कुल्लू को आइसोलेट कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने जनरल भट्ट को लगाया था, ज़ियाउद्दीन भट्ट को, ISI का चीफ, उसको कोई रिपोर्ट ही नहीं करता था, आपके सामने है, वो अलग थलग कर दिया था उसको उन्होंने मिलिट्री से। उसके बाद फिर मियां साहब दोबारा आए और उन्होंने नवीद मुख्तार जो कि रिश्तेदार था उनके, मरियम साहबा के जो रिश्तेदार थे, समदी थे मियां मनीर, उनका वो एक तरह से भतीजा था, तो उनका ख्याल था ये घर का बंदा है, तो उसको भी अगलों ने, नीचे वाले लोग जो थे वो काम कर रहे होते थे। फैज़ हमीद अमर जी उन दिनों हुआ। फिर उसके बाद आज की डेट में जो ये जो केस है फैज़ हमीद का, फैज़ हमीद को इमरान खान ने अपने साथ क्लब करने की कोशिश की, अगलों ने दोनों को उड़ा के परे फेंक दिया। तो मिलिट्री जो है वो अपना बंदा भी जो होता है ना, खा वो जनरल कल्लू हो, उसको भी तो सलाम मारते होंगे ना कि वो पुराना जनरल था, लेकिन जब वो ISI का चीफ बीबी ने लगाया, उसको उन्होंने ज़ीरो कर दिया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट अगरचे इंजीनियरिंग कोर का था, लेकिन एक डेकोरेटेड अफसर था, लेकिन उसको फ़ारग कर दिया गया। नवीद मुख्तार के साथ भी ऐसा हुआ, जनरल फैज़ के साथ भी ऐसा हुआ। तो जब ताकत आपके पास मिलिट्री के पास है, तो वज़ीर आज़म जो एक नुमाइशी कोशिश करते हैं, आपको याद है पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ISI जो है वो वजारत दाखिला के मातहत, लेकिन 3 घंटे के बाद नोटिफिकेशन वापस हो गया था। भाई आपका GHQ सियासी तौर पे कंट्रोल ही ISI के ऑफिस के ज़रिए करता है, वहाँ वो कैसे एक सिविलियन इन्फ्लुएंस का आदमी रहने देंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सियासतदानों की गलती है, इसको मानना पड़ेगा। सजाद साहब बात ये है कि मैं तो रिलाई नहीं कर रहा ना DG ISI के ऊपर। कौन रिलाई कर रहा है? जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम सपोर्ट देते हैं। कोई भी सियासी जमात हो जो इक़्तिदार में आती नहीं, है, उनका हक भी है यार, अगर वो हुक्मरानी करते हैं तो जो मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका सरबराह लगाना उनका हक भी है, लेकिन उनसे ये हक छीन लिया जाता है। उससे पहले उनका हक और भी चीज़ों में है। वो हक ये है कि जो कैबिनेट बनाते हैं, ज़रा कैबिनेट में मिनिस्टरों की तादाद देखें, हर दौर की मैं बात करता हूँ। हम जो यहाँ पे शो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो हमारी उम्रें इस काम में गुजर गई। दूर से कोई बंदा देखेगा, हमें कहेगा तो कहेगा यार वो सत्तार खान साहब या सजाद साहब वो पॉडकास्ट कर सकते हो साढ़े वास्ते, यही कहेगा ना। कैबिनेट में यही देखने में आता है हमेशा से कि 80 to 90% जिनको पोर्टफोलियो मिला होता है मिनिस्टरों को, वो उस पोर्टफोलियो को जानते ही नहीं हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको दे दी जाती है जिसने कभी आर्ट्स को नहीं पढ़ा होता। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा काम किया था साइंस टेक्नोलॉजी में। किस तरह? मिनिस्टर जो हैं उसने ख़ास तौर पे ये जो आपका ये जो है चांद देखना और ये जो खला में बंदे भेजना और ये वो, उस पर अच्छा काम किया था। फवाद चौधरी के साथ मेरी एक ज़माने में, जब वो सियासत में नहीं था, मेरी दोस्ती भी रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि सियासतदान के लिए बड़ा आसान होता है खिलवाड़ करना।
وہ لوگوں کو اس سحر میں لے جاتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. نہیں تو سیاستدان کھلواڑ کرتے ہیں تو سیاستدانوں کا ملٹری مجھے کیا کرتی ہے؟ ایک بات وہی بات ہے، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے؟ ایک بات مجھے دیکھیں، میری امیدوں کا مرکز سیاستدان ہوتا ہے، میری امیدوں کا مرکز سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جن کو میں نے ووٹ دیا، جن کو میں نے سپورٹ کیا، جن کو میں نے کبھی زندگی میں ووٹ ہی نہیں دیا، نہ کبھی سپورٹ کیا، میں ان سے کیوں امیدیں لگاؤں؟ تو پاور آپ نے ان کو دی ہوئی ہے نا میری حضور، میں پاور نے آپ کب نے دی ان کو دی ہوئی ہے، میں نے کب دی؟ اسی لیے تو آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ جس کو میں نے ووٹ دیا، سپورٹ کیا، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، وہ میری امیدوں کا مرکز تو یہ لوگ ہیں. جب یہ کیبنٹ بناتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کیبنٹ بناتے ہیں، تو 80 to 90% لوگوں جو منسٹر ہوتے ہیں ان کا جو پورٹ فولیو ان کو الاٹ کیا جاتا ہے، اس پورٹ فولیو کو جانتے ہی نہیں ہو. یار اچھا، وزیر داخلہ بات کیا؟ ہو میری رہی بات ہے سنیں، کہ وزیر داخلہ بات کون ہو ہوتا رہی ہے کہ ایک منٹ میری بات سنیں نا. انٹیلیجنس نیٹ یار ورک. وزیر داخلہ کون ہوتا آپ ہے؟ کیبنٹ کی طرف آ بڑا گئے. امپورٹنٹ ہوتا ہے وزیر داخلہ، ہمیں پتہ، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر 20 منسٹر لے رہے ہیں نا، تو کم از کم 13-14 منسٹر امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں وزیر داخلہ لگایا جائے گا. اگر کوئی اور وزارت مل گئی ہے تو ان کا تھوڑی دیر کے لیے منہ بھی بن جاتا ہے. کوئی بندہ ان سے پوچھے کہ کیا آپ وزارت داخلہ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پورٹ فولیو آپ کے پاس ہوگا. ایک سیکشن افسر کی مار ہوتا ہے ایک وزیر داخلہ ٹیکنیکل لائنوں پہ. کیوں؟ سیکشن آفیسر کو پتہ ہوتا ہے باریکیوں کا. وہ ایک ایسی چیز موو کرتا ہے جس میں وزیر داخلہ وہ حرکت کر جاتا ہے جو آپ اور میں جو تھوڑا بہت کسی چیز کو وزارت داخلہ کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر گیا منسٹر. یہ دیکھیں نا، نہیں خان صاحب، میرا دکھ سمجھے. سجاد صاحب، آپ کا میں دکھ سمجھتا ہوں، آپ میرا دکھ نہیں آپ سمجھ. سہیل آفریدی سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتا ہو. وہ وزیر اعلیٰ، اس نے سیاسی فیصلے کرنے کام تو اس کی ٹیم نے کرنا ہوتا دیکھو ہے. اس نے کیا کیا، ایک بڑا ظلم تو اس اسٹوڈیو میں کیا. ہمارا جو کیمرہ مین ہے، ہاں، اس نے اپنی زلفیں کھول دی. جب تک سہیل آفریدی یہاں پہ رہا ہے، وہ زلفیں کھول کے وہ پھرتا رہا. آج کے دن جب میں نے اس کی زلفیں بندی دیکھی تو میں نے کہا بھائی سہیل آفریدی جا چکا ہوگا. اب دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہمارے اسٹوڈیو کو ہلا کے چلا گیا، پنجاب گورنمنٹ کو اس نے کتنا ہلایا کتنا نہیں لایا مجھے نہیں پتا، لیکن ساڑھے اسٹوڈیو میں تو ہلا گیا. اب یہ اس کا کام نہیں ہے. وہ جس طرح کے سوالات کے جواب دے رہا تھا سہیل آفریدی، جہاں جس جگہ پہ میں نہیں جا سکا، وہ سوالات کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے کو، چاہے جوان ہی کیوں نہ ہو، نوجوان ہی کیوں نہ ہو، کہ چاہے اس کا پہلے ہی ٹرم کیوں نہ ہو، کہ یہ جواب بنتے ہیں ایک وزیر اعلیٰ سے؟ نہیں، وہ سوالات کہیں اور ہوئے تھے. وہ جو جہاں آپ نے جانا تھا وہاں تو منصور سوال علی بڑے. خان جو سوال کر رہا تھا، جو مزمل سوال کر رہا تھا، یہ سوال ایسے سوال تھے جو میری نظر میں بڑے آسان سے سوال تھے. لیکن مسئلہ بلا کیا ہے، سہیل آفریدی بھی نوکری کر رہا ہے جیسے بیرسٹر گوہر کر رہا ہے. نوکری کرنا اور وزارت سنبھالنا یا وزیر اعلیٰ سنبھالنا بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہو، یہ سارے نوکریوں پہ لگے ہیں اس وقت. نوکری میں یہ ہے کہ جیسے اس نے کیا کیا، عشق عمران اور عشق عوام. تو اس نے کیا کہا، ہم تو عشق عمران کی طرف جائیں گے. مطلب عشق عوام جو ہے ان کی نظر میں کوئی میٹر نہیں کرتی، وہ عشق عمران ہے. اب یہ جواب کوئی وزیر اعلیٰ دے گا؟ سوال یہ ہے کہ عشق عمران جو ہے وہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں پنجاب گیا سی میرے نال تسی زیادتی کی ہے. یہ عاشق دے لفظ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو گوہر خان نے کہا کہ میں بھیک مانگتا ہوں کہ میری ایک ملاقات نہیں، میں نے کروا آپ دیں. کو کہا نا کہ یہ سوال ہی پیدا اچھا، نہیں کیا ہوتا. گوہر خان کی اگر ملاقات ہو جائے تو کیا وہ عمران خان صاحب کو راضی کر سکتا ہے، آپ کے مرشد کو، سوال کہ ہی پیدا بھائی نہیں ہوتا. تو پھر یہ کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ یار صرف ملنا ہے نا ان کو، یہ ملنا ہے نا. میں مرشد کے درشن کرنے، یہاں پہ کئی لوگ ہیں مرشد کے درشن کے لیے وہ ترستے ہیں کہ مرشد چاہے ٹرک پہ گزر جائے، چاہے کسی لینڈ کروزر پہ گزر جائے، چاہے کسی گاڑی میں گزر جائے، ایک جھلک دیکھ لیں. یہ گوہر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب ان کو ملوں گا تو باہر نکلوں گا تو میڈیا سے بات کروں گا تو کیا کہوں گا کہ میری مرشد عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. جو مرشدی گروپ ہے ان کے لیے یہ کافی ہوگا کہ آج گوہر، بیرسٹر گوہر ہمارے مرشد کو مل کے آ رہا ہے. ورنہ یہ گوہر وغیرہ کوئی عمران خان کے سامنے جا کے کوئی بولتے تھوڑی ہیں. یہ تو کہتے ہیں جی سر.
ایسا فوجی سلوٹ نہیں کرتے جس طرح سے بیرسٹر گوہر ٹائپ کے لوگ پی ٹی آئی میں جو لگائے ہیں وہ سلوٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کے سامنے کوئی آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، چاہے اس کی حکومت ہو، اس کی وزارت میں۔ ایک دو وزیروں کے ساتھ بھی ہوا، میں نے کہا جی اکھاں چک کے نہیں کر کے گل کی جس طرح تسی میرے نال کر رہے ہو، میں نے خان تو ٹھیک کہہ رہا، نہیں دیکھا جا سکتا۔ وجہ اس کا سب کچھ تو عمران کا ہے، سب کچھ عمران کا ہے۔ حکومت بھی عمران کی تھی، اپوزیشن بھی عمران کی ہے، ووٹ بینک بھی عمران کا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا پی ٹی آئی میں، بڑے سے بڑا لیڈر مجھے نکال کے دکھا لیں، ان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے۔ تو دوسری پارٹیوں میں کون سے لوگوں کے اپنے ووٹ بہت سارے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی میں ووٹ بینک ختم ہو چکا ہوا ہے، الیکٹیبل ختم کر دیا اس نے۔ پی ٹی آئی میں صرف اور صرف ووٹ پڑتا ہے تو عمران خان کو پڑتا ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی کو کہو ذرا شوق پورا کرے، علی امین گنڈا پور ابھی نکلا ہے نا، اس کو کہو شوق پورا کرو، یہ عمر ایوب کو کہو شوق پورا کرو، یہ اسد کیسر کو کہیں ذرا شوق پورا کریں، اس طرح جس طرح کی مرضی، کہ عمران خان کو چھوڑ کے الیکشن تو لڑیں۔ 133 ووٹ میں 133 تو ہوتے ووٹ نہیں پائے گا نا۔ کہاں پہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے جاتے تھے، کہاں آج وہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ عمران خان کے کیپ میں رہتے ہوئے عمران خان سارے کا سارا ووٹ بینک لے جا چکا ہوا ہے۔ اب وہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے 3 سال 4 سال 5 سال پہلے تک ان کا ووٹ بینک تھا، اب ان کا نہیں رہا۔ یہ تبھی نہیں چھوڑتے، اسد کیسر کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسے نہیں پتا کے پی کے میں رہ رہا ہے، اسے یہ پتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ 133 ووٹ پڑے گا اسد کیسر کو، شاہ محمود قریشی کو بھی 133 سے اوپر ووٹ نہیں پڑنا، علی امین گنڈا پور کو بھی 133 سے اوپر ووٹ نہیں پڑے گا۔ یہ عمر ایوب جو ہے نا، یہ جو صدر ایوب کا پوتا ہے، جو پہلا فیلڈ مارشل تھا، پہلا مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، پہلا فوجی ڈکٹیٹر تھا پاکستان کا، جنرل ایوب خان اس کا پوتا ہے نا، ان کو عمران خان چھڑ کے الیکشن لڑ کے دکھاوے۔ یہ اپنا بھائی اگر عمران خان اتنی بڑی پاور ہے بقول آپ کے، تو آج وہ جیل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جیل میں یہ جو نلائق لوگ ہیں، یہ بھائی جان، اگر کوئی بندہ بولنے والا ہوتا، یہ جب بولنا بھی چاہتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یار مرشد سے ذرا بات کر لیں کہ مرشد کیا کہے گا، پہلے ذرا پوچھ لیں مرشد کو۔ نہیں تو وہ جیل میں ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ یہ اتنے نلائق ہیں، خدا کی قسم، اگر ان میں سے کوئی مجھے ملنے آئے تو میں 10 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ انہوں نے مل کے میں نہ نلائق ہو جاؤں۔ تو ان سارے نالائقوں کو اکٹھا کس نے کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ عمران خان کو لائق بندے نہیں پسند، تو پھر قصور ان نالائقوں تو کا ہے؟ ان نلائقوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو نلائقوں کے پاس آپشن ختم ہو گئی ہے، ان نالائقوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی۔ یہ نالائق ہیں، آپ کا مرشد اندر ہے، لیڈر اندر ہوتا ہے نا، تو جو پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کاڈر جو ہوتا ہے نا، وہ متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، سڑکوں پہ، گلیوں میں، باہر کی جگہوں پہ یہ ایکٹیو ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایکٹیو؟ وہ سارے کے سارے نلائق کٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرشد نے تو اندر رہنا ہی رہنا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3 سال تک قریب ہو گئے ہیں، میرے خیال 134 سال ہو اچھا اندر نا، رہے گا۔ 134 سال اگر وہ اندر رہے گا تو پھر فیض حمید کا کیا بنے گا؟ فیض حمید کو ڈسون کر دینا چاہیے۔ عمران خان کو چاہیے کہ ایسا ایک سٹیٹمنٹ اپنی بہن کو کہے، علیمہ خان کو، بیرسٹر گوہر کو کہے، سلمان اکرم راجہ کو کہے کہ ایسا سٹیٹمنٹ دو کہ لگے کہ ہم نے ڈسون کر دیا اس بندے کو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یار آپ جنگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی عمران خان کس کے ساتھ لڑ رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے نا ہمیں کہ میں فوج کے خلاف، میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، میں پاورز دیٹ بی کے خلاف، تو فوج کا ہی بندہ آپ نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یار یہ کس طرح کی جنگ ہے؟ یا تو ہمیں تفریق بتا دو نہیں وہ کہ نہیں جی ہمیں اس طرح کا فوجی نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کا فوجی چاہیے جو ہمیں سپورٹ کرے۔ نہیں یہی بات ہے نا، وہ آج بھی عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ ٹائم واپس آ جائے، کوئی نیا کوئی باجوہ آئے، قمر باجوہ جیل کا دروازہ کھولے، ان کو وزیر اعظم بنائے۔ یہ میں بات بتاؤں، غلطی بہرحال مرشد عمران خان کی اپنی ہے، اور وہ غلطی کی بنیادی وجہ وہ جنرل فیض حمید بن گیا تھا اور بیگم بشرا بن گئی تھی۔ جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ، فوج اور پاورز دیٹ بھی حکومت میں لے کے آئے تھے، انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا آپ کو لے کے۔ آپ کو پتہ نہیں کون سی ایک بیچ میں بیماری پڑ گئی
کہ آپ کی سوچیں بدلنا شروع ہو گئیں کہ جنرل فیاض حمید نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, بشرا نہیں, بی وہ بی تو ہوگی جنرل یہ ہو باجوہ گیا. نے بھی تو زیادتی کرنی شروع کر دی تھی نا, سارے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے تھے. عمران یار خان صاحب کب؟ کو پوچھ نہیں رہا تھا. کب؟ وہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نہیں کہ نہیں مجھے کب؟ تو ایک مورا بنا دیا گیا تھا. یہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ بے اختیار وزیر اعظم ہوتا تو جب وزیر اعظم تھا تب استعفیٰ دے دیتا. جب آپ کو نکال دیا جاتا ہے, نکلنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ یار میں تو بے اختیار تھا, پھر 4.5 سال کی کرن لیا سوتے. اچھا خان صاحب, آپ سے باتوں سے تو کوئی نہیں جیت سکتا, لیکن وقت آج کا ختم ہو رہا ہے. کل ہم دوبارہ اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.